الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 137 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں جس طرح کے واضح کیا جا چکا، قریش مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، شرک اور اس کے جتنے متعلقات تھے ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ تردید ہوئی ہے۔ یہ سورہ اب اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس میں شرک کی بنیاد پر پیدا ہونے والی بدعات زیر بحث آ گئیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شرک جب مذہب کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو لازماً اپنے لیے بعض مراسم پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے توحید کی دعوت پر ایمان لازمی طور پر یہ تقاضا پیدا کر دیتا ہے کہ اب اس پروردگار کی عبادت کیسے کی جائے، اس کی بندگی کیسے کی جائے، مراسم عبودیت کیسے انجام دیے جائے۔ اسی طرح سے شرک بھی یہ تقاضا پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذیل میں پھر ایک شریعت وجود میں آتی ہے جس کو بدعات کی شریعت کہنا چاہیے، یعنی جو لوگوں کی ایجاد کردہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی شریعت نہیں ہوتی۔ اس کی بعض چیزیں پیچھے زیر بحث آئیں، اور اس میں قرآن مجید نے ایک خاص پہلو کو، نفسیاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے ایک مثال دی، اور وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ ظلم، یعنی یہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ایک اللہ کا حصہ کھیتی میں، چوپایوں میں مقرر ہے، یعنی وہی جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اہل عرب بھی اس سے واقف تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ چیز چونکہ ہمیشہ سے رہی ہے، تو اس لیے قریش بھی جانتے تھے کہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید نے زکوٰۃ کا لفظ اور زکوٰۃ کی تعبیر یا یہ اصطلاح پہلی مرتبہ متعارف نہیں کرائی، یہ عربی زبان میں پہلے سے موجود ایک تعبیر تھی۔ عرب اس سے واقف تھے، جس طرح صلاۃ سے واقف تھے، جس طرح حج سے واقف تھے، کہ یہ اللہ کی راہ میں دیے جانے والا روپیہ ہے، یعنی جو چیز ہم اپنی کھیتی میں سے یا اپنے چوپایوں میں سے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ تو وہ حصہ مقرر تھا، ادا کرتے۔ اس کے بعد اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے بھی کچھ اسی طرح کے حصے مقرر کر رکھے تھے کہ یہ بکری فلاں معبود کے لیے ہے اور کھیتی کا یہ حصہ فلاں کے لیے ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ان میں سے اتفاقاً اللہ کے حصے میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی، اور یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ معبودوں کے حصے میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی۔ تو اب یہ تو قاعدہ مقرر تھا کہ اگر معبودوں کے حصے میں ضائع ہوگی تو اللہ کے حصے میں سے پوری کر دی جائے گی، لیکن اگر اللہ کے حصے میں ضائع ہوگی تو پھر معبودوں کے حصے میں سے پوری نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ہی احمقانہ چیز تھی، لیکن یہ اس نفسیاتی حقیقت کو بتا رہی تھی کہ جب شرک پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پیدا ہو، تو اللہ کا خوف کم، اللہ کی محبت کم، اور جن کو معبود بنایا جاتا ہے، جن کے بت پوجے جاتے ہیں، جن کی قبریں پوجی جاتی ہیں، ان کی محبت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کے معاملے میں انسان اپنے آپ کو زیادہ خوف میں محسوس کرتا ہے، زیادہ خشیت محسوس کرتا ہے، اور ان کے حصے کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ پوری طرح حفاظت سے رکھنا ہے، کوئی افتاد آ پڑے گی، کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی، اللہ کا کیا ہے، معاملہ ہو جائے گا، وہ کون سا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ذہنیت ہے یا یہ جو نفسیات ہے، قرآن مجید نے اس کی مثال دے کے یہ بتایا کہ ان کا ظلم یعنی شرک اور اس کے لوازم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد
اب یہ ارشاد ہوا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لَيُرْدُوهُمْ وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ پیچھے فرمایا تھا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس پر ارشاد ہوا اسی طرح، یعنی جس طرح کے برے فیصلے پیچھے بیان ہوئے، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو برباد کر ڈالیں اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، یعنی یہ چونکہ ایک بڑا ظلم ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو امتحان کی مہلت دی ہے اس میں وہ اس پر بھی فوری گرفت نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، لہٰذا انہیں چھوڑو کہ اپنے اسی افتراء میں پڑے رہیں۔ یہ جملہ ظاہر ہے اس پہلو سے صادر ہوا ہے کہ جو اتنے لاخیرے ہو چکے ہیں، اپنے معبودوں کے کہنے پر یا اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے اولاد تک کو قتل کر ڈالتے ہیں، تو اب انہیں کیا بات سمجھائی جائے گی، کیا بات ان کے کانوں میں ڈالی جائے گی۔ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، یہ سنگین جرم، یعنی یہ کہ آپ اولاد کو قتل کر ڈالیں، یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہے جنہوں نے مشرکانہ تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے، مشرکانہ مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، شرک پر مبنی مذاہب میں اور شرک پر مبنی تہذیبوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو چڑھاوے کے طور پر چڑھا دیا، بیٹے کو نظر کر دیا، میں نے اپنے کسی عزیز کو نظر کر دیا، تو یہ عام آپ کو مشرکانہ تہذیبوں میں ملے گا۔ ان کے ہاں بھی اس طرح کی روایات موجود تھیں۔ یہ سنگین جرم بعض معصومہ جن بھوتوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں چونکہ جتنے بھی معبود تھے وہ یا تو فرشتوں سے متعلق تھے یا جنوں سے متعلق تھے، یعنی ان کے ہاں جو تصور پیچھے ہوتا ہے، شرک میں جو آپ مورتی بناتے ہیں یا جو آپ اس کی ایک شبیہ بناتے ہیں وہ تو علامت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ تصور پیچھے اور تہذیبوں میں دیوی دیوتاؤں کا رہا ہے، ان کے اپنے تصورات ہیں، جیسے ہندو مت میں، جس طرح یونانیوں میں، جس طرح روما کی تہذیب میں، لیکن عربوں کے ہاں یہ بالکل جہاں سے شرک پیدا ہوا ہے وہی موجود تھا۔ یعنی دو مخلوقات کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے بتایا کہ تمہارے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب ارادہ و اختیار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتے ہیں اور ایک جنات ہیں، اور ان جنات کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں جس طرح کہ قرآن مجید نے ہمیں بعض معلومات دی ہیں، پرانے صحیفوں میں بھی بعض معلومات موجود تھیں، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بھی ملی تھیں، تو یہیں سے گویا شرک کی بنیاد پڑی۔ یہ سنگین جرم بعض مظلومہ جن بھوتوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، عرب جاہلیت میں ان کے استھان بنے ہوئے تھے، یعنی جیسے درگاہیں بنائی جاتی ہیں، دربار بنائے جاتے ہیں، تو یہ بعض جنات اور بعض بھوتوں کے بھی بنے ہوئے تھے، اور ان کے پروہت، کاہن اور مجاور لوگوں کو ان کی ناراضی کا خوف دلا کر اس طرح کے جرائم ان سے کراتے رہتے تھے۔ یعنی یہ کیسے ہوتا تھا کہ آپ گئے ہیں اور آپ نے کسی موقع کے اوپر کوئی بات کہی تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کرو، یا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں طرح کا نذرانہ پیش کرو، تو بعض موقعوں کے اوپر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ وہ یہ کہتے کہ اب یہ ناراضی تو دور نہیں ہو سکتی، تم نے اگر یہ کام کیا ہے اور اس سے یہ آفت تم پر ٹوٹ پڑی ہے تو اس کے سوا کوئی ازالہ نہیں ہے کہ اب اپنے بچے کی نظر پیش کرو، اپنی اولاد کی نظر پیش کرو۔ شرک یہاں تک بھی معاملات کو لے جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اور پھر یہ کہا کہ جن لوگوں کا حال یہ ہو، وہ اس طرح افطرا کرتے ہوں، ایسے جھوٹ بولتے ہوں، اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں، اس طرح مذہبی فریب کاریوں سے لوگوں کو اپنے شیشے میں اتارتے ہوں، ان کو کیا تم اصلاح کر لو گے؟ چھوڑو ان کو ان کے حال پر۔
اس کے بعد مزید وہی بات آگے بڑھائی اور فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے، یعنی ہر کھیتی، ہر چوپایا جو جائز ہے، جس کے کھانے میں کوئی معنی نہیں ہے، وہ سب کے لیے جائز ہوگا، لیکن انہی جائز چیزوں میں سے، یعنی کھیتی میں جو سبزی اگتی ہے یا کوئی گندم اگتی ہے یا جو اگتے ہیں، تو جو کھیتی ہے ظاہر ہے کہ وہ سب کی سب بھی بالکل جائز ہے، جس کا جی چاہے اس میں سے کھائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انعام کی قسم کے جانور ہیں وہ سب حلال کیے، سب کے سب حلال ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ سب جانور حلال ہیں، تو ان میں سے کچھ کو ممنوع یا حرام قرار دے دیتے۔ اور کس طرح حرام قرار دیتے؟ یعنی اس پر کچھ شرائط عائد ہوتی، وہ اس طرح کی شرائط تھی کہ یہ کہتے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے، لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے گمان کے مطابق، یعنی ہماری دعوت میں ہماری طرف سے اگر بلایا جائے گا تو بس وہی کھا سکتے ہیں، کوئی اور ان کو نہیں کھا سکتا۔ بِزَعْمِهِمْ، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک گمان تھا، یعنی شرک میں اس طرح کے رسوم، اس طرح کے مراسم، یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی قانون پر مبنی ہوتے ہیں، نہ علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہوتے ہیں، یہ انہی لوگوں کے پیدا کیے ہوئے اوہام ہیں جن سے اس طرح کی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک اس نوعیت کی بات کرتے، پھر وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُہُورُهَا، اسی طرح کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں ان کے نزدیک حرام کر دی گئی ہیں، یعنی کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو آپ قریب ہی نہیں جا سکتے، کچھ وہ ہیں کہ جن کی پیٹھ حرام ہے ان کے لیے، اور کچھ جانور کون سے ہیں؟ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ہیں جن پر محض اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ طے ہے، یہی قانون ہے، یہی شریعت ہے کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قریش کے بارے میں یا بنی اسماعیل کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی دین سے ہٹے ہوئے لوگ تھے، وہ سیدنا اسماعیل کی اولاد ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دینی روایات ان کے اندر موجود تھیں، نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، عمرہ تھا، اسی طریقے سے جو حرام حلال کے قوانین ہیں ان سے بھی بڑی حد تک واقف تھے، لیکن اس کے ساتھ کچھ مشرکانہ بدعات شامل کر لی گئی تھی۔ یہ فلاں کھانا ہے تو اس کے کھانے کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، فلاں جانور ہے تو اس پر سواری کے معاملے میں یہ پابندیاں ہونی چاہیے، فلاں جانور کا اتنا حصہ حلال ہے اور اتنا حصہ حرام ہے، تو یہ سب چیزیں انہی بتوں کے حوالے سے، جنوں کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے یہ سب شریعت کی طرح بن گئی تھی۔ تو قرآن مجید نے ان کا اجمالی حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ اس میں ایسے جھوٹ بھی باندھتے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی قانون بنایا ہے کہ جس جانور کی بھی جان لوگے اس پر لازماً میرا نام لوگے، اس کو ذبح کرتے وقت میرا نام لوگے تو وہ تمہارے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اس طرح کے بعض جانور جو استھانوں کے لیے پیش کیے جاتے، بھیٹ چڑھائے جاتے، نظر کے طور پر پیش کیے جاتے، وہ جنوں کی نظر ہوتے، بھوتوں کی نظر ہوتے، یا جن کو یہ بت کے طور پر معبود بنا کے پوجتے تھے ان کی نظر ہوتے، تو ان پر اس طرح کے شرائط عائد کر دیتے کہ ان کو تو ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ ان قریب ان کی ان افطرا پردازیوں کا بدلہ ان کو دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ بات کو درمیان میں روک کر کہا کہ ذرا سوچو، یہ سب چیزیں تم نے کہاں سے اخذ کی ہیں، کہاں سے لے لی ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی اس طرح کی ایک میتھالوجی وجود میں آتی ہے، یہ قدیم روما میں وجود میں آئی، یہ یونان میں وجود میں آئی، یہ ہندوؤں کے ہاں وجود میں آئی، اور ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یہ بعض درگاہوں اور مزاروں اور اس طرح کی عبادت گاہوں سے متعلق وجود میں آ گئی ہے۔ اور جب یہ وجود میں آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ چڑھاوا چڑھانے کے یہ آداب ہیں، اور یہ چادر لے جانے کے یہ آداب ہیں، اور اس جانور کے بارے میں یہ قاعدے ہیں اور ضابطے ہیں۔ اب چونکہ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر کے ذریعے سے
توحید کے حق میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو چکا ہے، تو اس لیے بات ایک حد میں رہتی ہے اور بالعموم تعویلی کے دائرے کے اندر کچھ نہ کچھ راستے نکالے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سب چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی یہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، یہ اب ان کی پوری شریعت بتائی جا رہی ہے، یعنی کچھ جانوروں کی پیٹھیں حرام ہیں، کچھ جانور ہیں جن کا ویسے کھانا ممنوع ہے، کچھ جانور ہیں جن کو کھانے کی دعوت دی جائے تو تبھی ان کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، یعنی کچھ جانوروں کے بارے میں ایک شریعت یہ بھی تھی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ تو جائز ہے، لیکن ان کے جو پیٹ میں ہے وہ مردوں کے لیے خاص رہے گا، عورتوں کے لیے وہ حرام ہوگا۔ خالصۃ للذکورنا ومحرم علی ازواجنا وَإِن یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ توہمات ہیں، ظاہر ہے کہ کسی نے کوئی افسانہ سنا دیا، کوئی کہانی بنا دی، کسی موقع کے اوپر کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا کر دیا، اس کے نتیجے میں یہ سب مراسم بھی وجود پذیر ہو گئے۔ تو ارشاد ہوا کہ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، اللہ ان قریب ان کی ان باتوں کی انہیں سزا دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ یعنی اب جب کہ ان پر بات واضح کر دی گئی ہے، انہیں متنبع کر دیا گیا ہے، اب بھی اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر اس کے نتائج بھگتیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی شریعت بنائی اور کس اعتماد کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی بنیاد وہ اوہام تھے جو عام طور پر پروہت اور کاہن پیدا کرتے ہیں۔ اس میں پیش نظر کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر تو ان کے اپنے ظنون و اوہام ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اس نتیجے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ ان کو برباد کر ڈالیں، اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس دین کو مشتبہ بنا دیں جو انہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی وراثت میں ملا تھا، یعنی دین تو بالکل خالص صاف صورت میں ایک سیدھی شاہراہ کے طور پر، صراط مستقیم کے طور پر آباء و اجداد سے مل گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا، توحید کے مرکز کے طور پر بیت اللہ کی عمارت اٹھائی اور اس کے بعد حج کے مراسم جاری کیے، تو دین اپنی خالص صورت میں وہاں شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ شرک نے اور شرک کی بنیاد پر پیدا ہونے والے توہمات نے، یہ شریعت وجود میں نہیں آ سکتی جب اس سے پہلے مشرکانہ عقائد وجود میں نہ آ جائیں۔ یعنی آپ کسی کے لیے کوئی اختیار مانیں گے، کسی کی کوئی حیثیت مانیں گے، کسی کو اپنی طرف سے اللہ کا مقرب قرار دیں گے، کسی خاص جگہ سے متعلق بعض برکتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کہیں گے، پہلے یہ تصور پیدا ہوگا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ شخصیت ہے یا جگہ ہے یا کوئی دربار ہے یا کوئی درگاہ ہے، تو پھر اس پر جانے، وہاں چڑھاوا چڑھانے، وہاں نظر پیش کرنے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے لیے ایک شریعت بھی وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ شریعت وجود میں آ گئی تھی اور اس نے اس دین کو مشتبہ بنا کر رکھ دیا تھا جو سیدنا ابراہیم نے اور سیدنا اسماعیل نے ان کے آبا کی حیثیت سے ان کو دیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کے حوالے سے یہ بات کہی کہ یہ کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے درمیان میں 2 مرتبہ یہ بات بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ ان کی افطرا پردازیوں کا ان کو بدلہ دے گا۔ اب یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ ان قریب ان کو ان باتوں کی انہیں سزا دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکیم و علیم ہستی کی حیثیت سے ان کو موقع دیا، اور اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ صحیح راستے پر آتے تو ان کے لیے سرفرازی تھی، نہیں آئے تو اب ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم دونوں کا تقاضا ہے کہ ان کو مواخذے سے دوچار کیا جائے، کیونکہ یہ دنیا اس اصولی پر بنی۔ اس کے درمیان میں یہ بات بھی کہی تھی
کہ اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں نے اس پر لکھا ہے لیکن اللہ نے نہیں چاہا. یعنی اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے کہ اس طرح کا جبر اس اسکیم ہی کو باطل کر دیتا جو انسانوں کے امتحان کے لیے ہوا عمل. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ جب یہ افطرا کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، شریعت بنا رہے تھے، فوراً ہاتھ پکڑ لیتا، فوراً سزا دیتا، تو ظاہر ہے کہ یہ رک جاتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس نے چونکہ یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ انسانوں کے علم کی بھی آزمائش کرنی ہے اور ان کے عمل کی بھی. علم و عمل کی اس آزمائش میں انسان کو ڈال کر یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے. جب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے تو گویا اب اسکیم یہ ہے کہ اس میں انسان کو ارادہ دیا گیا، اختیار دیا گیا، تو اس ارادے اور اختیار کے استعمال کا موقع بھی ملنا چاہیے. یعنی ایک مہلت ملی ہوئی ہے، ہر ایک کو ملی ہوئی ہے. وہ مہلت جس طرح خیر کے لیے ہے اسی طرح شر کے لیے بھی ہے. بڑے سے بڑا شرک بھی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بدعات بھی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتی ہیں. انسان الحاد کا علمبردار بن کر کھڑا ہو جائے تو اس کی بھی گردن نہیں ناپی جاتی فوراً. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت کہ اپنے کچھ مواقع ہیں جو اس دنیا میں ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی ایسے فیصلہ کن نہیں ہوتے کہ انسان کے لیے یہ اسکیم ہی باطل کر دی جائے. اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں ہے وہ امتحان کی، آزمائش کی اسکیم ہے. اس دنیا کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ بنیادی بات نہ سمجھ لی جائے. اس لیے قرآن مجید بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ دنیا کی اس اسکیم کو سمجھ کر معاف کیجیے، دنیا کی اس اسکیم کو سمجھ کر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ کا دین کیا ہے. اگر اس اسکیم کو نہیں سمجھو گے تو پھر بعض نتائج کو یہیں دیکھ کر فیصلے کرو گے، بڑے بڑے فیصلے کرو گے، اور اس کا نتیجہ قیامت میں تمہارے لیے بڑا خطرناک نکلے گا. تو یہاں یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہارے پاس خدا کا دین بالکل صاف شفاف صورت میں موجود تھا. تمہاری دعوت اور تمہارا پیغام دنیا میں توحید کی دعوت اور توحید کا پیغام تھا. تمہارے لیے یہ اس جزیرہ نما عرب کو خاص کر کے یہاں توحید کا مرکز بنایا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہاں اس لیے آباد کیا تھا کہ ساری دنیا کو اس گھر کی طرف آنے کی دعوت دی جائے اور لوگ آ کے یہاں توحید سیکھیں، خدا کا وہ دین سیکھیں جس کو انبیاء علیہم السلام خدا کی بتائی ہوئی صراط مستقیم کہتے ہیں. لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی پہلے شرک میں مبتلا ہوئے، تمام مشرکانہ اوہام کو اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا، جن ہستیوں کو، جن شخصیات کو خدا کے شریک بنایا ان کے استھان بنائے، ان کی درگاہیں بنائیں، اور اس کے بعد ان کے مراسم عبودیت بھی ایجاد کر لیے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو حرام اور حلال قرار دیتا ہے وہ تو ایک اصول پر قرار دیتا ہے، اس کے قاعدے اور ضابطے ہیں، اس کے اندر بہت غیر معمولی حکمت ہے. وہ تطہیر اور تزکیے کے اصول پر یہ فیصلے کرتا ہے. تم نے اپنے نظام کے مطابق جو چاہا فیصلہ کر لیا اور جو شریعت چاہے بنا لی. تو یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اب یہ فرمایا کہ اللہ ان قریب ان کو ان باتوں کی انہیں سزا دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے. یعنی چونکہ حکیم و علیم ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو سزا نہ دے جو اس کے نام پر اس طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں. اور یہاں جب یہ فرمایا کہ ان قریب سزا دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ساری دنیا کے لیے ہے کہ جو لوگ بھی یہ مہلت یہاں پاتے ہیں اور جانتے بوجھتے شرک پر اصرار کرتے ہیں، جانتے بوجھتے بدعات پر اصرار کرتے ہیں، ان کو قیامت میں یہ سزا بھگتنی ہوگی، اور قیامت بھی اللہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان قریب. لیکن ایک دوسرا پہلو جو اس سورہ کے مخاطبین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جب اللہ کا رسول براہ راست اس دنیا میں ہوتے ہوئے دعوت دیتا ہے تو وہ پھر میری آپ کی دعوت نہیں ہوتی، اس کے بڑے ہی سنگین نتائج نکلتے ہیں. جب اللہ کا رسول دعوت دیتا ہے تو ہر شخص پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، جانے، سمجھنے کی کوشش کرے.
سمجھنے کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ یعنی یہ معلوم ہے کہ قریش کو بھی یہ مہلت ملی، اہل کتاب کو بھی کئی برس تک یہ مہلت ملی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جزیرہ نما عرب کی باہر کی قوموں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، ان کو خطوط لکھے، تو ان کو بھی کم و بیش 4 سال کی مہلت دی گئی۔ سمجھ لیں، جان لیں، خدا کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، دیکھ لیں اس کو آ کر، کیونکہ خدا کے پیغمبر کا وجود معجزہ ہوتا ہے، روح و آواز پیغمبر معجزہ است، پھر اللہ کی مائیت کا اس کے ساتھ پے در پے ظہور ہوتا ہے، آخری ظہور ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس کے ماننے والوں کے لیے فتح و نصرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی جب طوفان نوح آ گیا، آپ اندازہ کیجئے نا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، حق واضح کرتے رہے، قوم نے مان کر نہیں دیا۔ قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد میں اہل ایمان تھے، باقی زیادہ سے زیادہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی بات مانی، ایک کشتی کے مسافر بمشکل۔ لیکن جس طرح کہ وہ طوفان آیا اور جیسا اس کے نتیجے میں بربادی کا ایک اذن ہوا اللہ کی طرف سے، تو اگر کوئی دوسری قوم پاس پڑوس میں اس کو دیکھ لے اور اس ساری تاریخ سے واقف ہو، تو اب اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ اب تفصیل کے ساتھ پھر 950 سال تک حجت تمام کی جائے۔ یہ خدا کی مائیت اور اس کی نصرت کا ظہور ہے جو پھر حجت تمام کر دیتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ چنانچہ یہاں یہ فرمایا کہ اس کی سزا ان کو یہاں بھی ملے گی۔ اگر یہ باز نہیں آئے، انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ رسول کی دعوت کے بعد، پیغمبر کی دعوت کے بعد دنیا میں بھی ایک جزا و سزا برپا ہوتی ہے۔ وہ اس پیمانے پر تو نہیں ہوتی جو قیامت میں ہوگی، نہ اس درجے میں گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے، نہ اس میں باطن کے حال اس طرح سے نمایاں کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر کے لحاظ سے وہ سزا ایک قیامت صغریٰ کی صورت میں مل جاتی ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مہتدین۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بیوقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا۔ یاد ہوگا کہ پیچھے بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ان کے جو پروہت ہیں، ان کے جو کاہن ہیں، انہوں نے اس حد تک ان کو گمراہ کر دیا کہ یہ ان استھانوں پر جا کر اپنے بچوں تک کی قربانی پیش کر دیتے ہیں، وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اولاد کو قتل تک کر دینا، یہ شریعت جن کی سکھائی ہوئی ہے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اب اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے بڑی نامرادی کیا ہو سکتی ہے۔ نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بیوقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، یعنی اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کوئی علم و عقل کے مسلمات ہوں، اس کے پیچھے کوئی خدا کا حکم ہو، تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ وہ خالق ہے، اس کا حکم دے دے، یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکے، کسی علم کے بغیر محض بیوقوفی، محض صفات، محض حماقت، محض اوہام پرستی ہے جس میں انہوں نے اپنی اولاد تک کے گلے پر چھری چلا دی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے یہ خرافات اگرچہ مبنی تو تھے ان کے مشرکانہ اوہام پر، لیکن انہیں منسوب بہرحال اللہ کی طرف کیا جاتا تھا۔ یعنی معاملہ یہ ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ان توہمات کو منسوب کر دیتے تھے۔ یہ نسبت ایسے بھی ہوتی ہے کہ براہ راست کہہ دیا، اور اس طرح بھی ہوتی ہے کہ یہ ہم جن کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پروہت اور کاہن، ان پر الہام ہوتا ہے، ان کا اللہ سے رابطہ ہے، ہاتف غیبی ان کو بتاتا ہے، تو ہم تو اللہ ہی کی بات کو مان رہے ہیں۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بیوقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق ان کو عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا ہے۔
وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ یعنی یہ چیزیں نہ اللہ کی شریعت میں ہوتی ہیں، نہ وہ اس طرح کے احکام دیتا ہے، نہ ایسی بے معنی پابندیاں لگاتا ہے۔ اس کی شریعت علیم و حکیم خداوند کی شریعت ہے، اس میں ایک ایک چیز کے پیچھے گہری حکمت ہے، اتھا معنویت ہے۔ اللہ کی شریعت ایسے توہمات پر مبنی نہیں ہوتی۔ تو گویا مقابل میں رکھ کے بتا دیا کہ اس طرح کے افطراء علی اللہ پر کر کے جو شریعت انہوں نے بنائی ہے، قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ کوئی شبہ نہیں کہ بھٹک گئے، انہوں نے راہ راست کو چھوڑ دیا ہے اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ راہ راست پر ہیں، یہ ہرگز راہ راست پر نہیں۔ تو یہ ان چند بدعات کا ذکر تھا۔ یعنی اگر ساری سورہ کے مضمون کو سامنے رکھیں تو یہ شرک سے پیدا ہوتی۔ سورہ کی ابتدا سے اگر آپ اس کو شروع سے دیکھیں تو شرک موضوع تھا، شرک کی تردید کی گئی، توحید کے دلائل دیے گئے، انفس و آفاق کے دلائل دیے گئے، تاریخی دلائل کی طرف بھی کچھ اشارات کیے، لیکن آگے جو توام سورہ اعراف اس میں تاریخی دلائل کا استقصاء ہوگا، وہ زیادہ وسعت کے ساتھ زیر بحث آئیں گے۔ یہاں پر اجمالی طور پر کہیں ذکر ہوا، بحثیت مجموعی گویا دعوت دی گئی اس بات کی۔ تو آخر میں آ کے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک کیسی احمقانہ چیز ہے، یہ پیدا ہوتا ہے تو بے بنیاد، وجود میں آتا ہے تو بغیر کسی دلیل کے، اور پھر اس سے جو شریعت بنا لی جاتی ہے وہ محض بدعات ہوتی ہیں، محض افتراء علی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ حرمت حلت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ اعراف کی ان آیات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل فیصلہ کن انداز میں فرمایا ہے کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ گویا حرام و حلال کے باب ہی کو مکمل کر دیا ہے، کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ اپنی طرف سے کسی حرمت حلت کا فیصلہ سنائے۔ اصول بتا دیے ہیں کہ 5 ہی چیزیں میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ حرام کی ہیں، اور وہ 5 چیزیں جو ان میں 5ویں چیز وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اپنی طرف سے دین بنانا، اپنی طرف سے دین کا حکم بیان کر دینا، اپنی طرف سے حلال حرام کا فیصلہ کر دینا، یہ گویا اللہ پر افطرا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو بھی ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہاں ان چیزوں کی تفصیل کی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اب ظاہر ہے کہ پھر وہی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں، یہ نشانیاں جیسے نمودار ہوئی ہیں، کلام کا رخ اس طرف ہو گیا۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں، یہ میں نے ترجمے میں یہاں اضافہ کیا کیونکہ اوپر کی بات اور اس پیرے کے درمیان میں یہ گویا ایک مقدر مفہوم ہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں بلکہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ ہے۔ یعنی یہ جو چاہیں توہمات میں مبتلا ہو کر کہہ لیں، جو چاہیں تصورات پیدا کر لیں، جیسی بدعت چاہیں ایجاد کر لیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے معبودوں میں سے کوئی جن، کوئی فرشتہ اس کائنات میں ایک ذرے کا خالق بھی نہیں، نہ اس دنیا کی تخلیق میں، خلق میں اس کا کوئی حصہ ہے، کسی اعتبار سے بھی نہیں، اور نہ اس کا نظم چلانے میں۔ تو اسی وجہ سے توحید کے باب میں ایک بات جو کہی گئی ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خلق بھی اس کی ہے، یعنی کائنات کے پروردگار کی ہے، اللہ کی ہے، اور امر بھی اس کا ہے، جو نظم اس کائنات کا چلایا جا رہا ہے۔ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، قوانین ہیں جن کے مطابق چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تخلیق کا ایک عمل ہے کہ یزید و فی الخلق ما یشاء کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ تنہا خداوند کر رہا ہے، تنہا خداوند کر رہا ہے۔ تو ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ اگائے۔ یعنی کوئی ایک قسم ہے، کوئی ایک صورت ہے، گنے نہیں جاتے۔
آپ حیوانات کو دیکھیے، آپ جمادات کی صورتوں کو دیکھیے، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے اب کھیتی کا، کیا کچھ اگا دیا ہے، کیا ذائقے ہیں، کیا مناظر ہیں، کیا کیا فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ پیدا کیے ہیں۔ اب ان کی آگے تفصیل کی، معروشات وغیرہ معروشات، ان میں سے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے کچھ بانس باندھ کر بیلوں کی صورت میں آپ چڑھا دیتے ہیں جیسے انگور ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے۔ اب ان دونوں کے اوپر میں نے 2 چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھے ہیں۔ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں یعنی انگور وغیرہ جن کی بیلیں اس طریقے سے آپ بانس کے کھانچے باندھ کر اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے یعنی خربوزے، تربوز اور ککڑیاں جن کی بیلیں زمین ہی پر پھیلتی اور پھلتی پھولتی ہیں۔ سورہ عبس کی آیت 28 میں یہی مضمون عنبن و قصبہ کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کے بھی ہیں اور اس طرح کے بھی ہیں، زمین پر پھیلی ہوئی بیلوں کی شکل میں بھی، اور وہ بھی جن کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ پھل لاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اس طرح پیدا کیے ہیں، اور پھر یہی نہیں ہے، ارشاد فرمایا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفٌ نُقْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اسی طرح کھجور پیدا کی۔ ظاہر ہے کہ جو مخاطبین ہیں ان کے سامنے جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح کھجور پیدا کی اور کھیتیاں اگائی ہیں جن کے طرح طرح کے پھل ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ اب یہ جو فرمایا کہ ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی، اس پر میری اس تفسیر کا نوٹ ہے۔ یہاں چونکہ خدا کی توحید اور بندوں پر خدا کے حقوق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، یعنی یہاں کیا مقصد ہے، یہ ساری باتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ توحید واضح ہو، وہی اللہ ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی نے تنوع پیدا کیا ہے، ساری جدتیں اسی کی ہیں، ساری ندرتیں اسی کی ہیں۔ یہ توحید ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ بات بتانی مقصود ہے کہ پھر جب وہی ہے، تنہا وہی ہے، پروردگار وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، معبود وہی ہے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اسی کا حق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ اسی کا اقرار ہم کرتے ہیں فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں چونکہ خدا کی توحید اور بندوں پر خدا کے حقوق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس لیے باغوں اور کھیتیوں کی گونا گونی و بو کلمونی، یعنی وہ رنگا رنگ ہیں، طرح طرح کے ہیں، قسم قسم کے ہیں، اور ان کی پیداوار کے تنوعات کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ یعنی کہیں کہا کہ دیکھو کیسے ہم اس کو ٹٹیوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، کیسے وہ درختوں کے اوپر چڑھ کر پھل دیتے ہیں، پھر بتایا کہ کس طرح زمین میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کھجور کو بیان کیا کہ وہ کیسے اونچی چلی جاتی ہے، پھر طرح طرح کے پھل، زیتون، انار جن سے وہ واقف تھے اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو گویا ان چیزوں کی گونا گونی کی طرف توجہ دلائی، ان کی بو کلمونی کی طرف توجہ دلائی، ان کے انواع و اقسام کی طرف توجہ دلائی، ان کے تنوعات کی طرف توجہ دلائی۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس کائنات میں کثرت کے اندر وحدت، گونا گونی کے اندر ہم آہنگی، یعنی رنگ رنگ کی چیزیں لیکن ایک رشتہ ہے جس میں بندھی ہوئی ہے، ایک قانون ہے جس کے اندر ہے۔ یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ ایک چیز کسی اور کی پیدا کی ہوئی ہے اور دوسری کسی اور کی۔ گونا گونی کے اندر ہم آہنگی، اختلاف کے اندر سازگاری، یعنی ایک چیز دوسرے کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ کہنے کو مادہ اور نر میں کتنا فرق پیدا کر دیا ہے، لیکن کیسے ہم آہنگ کیا ہے، ہر گوشے میں نمایاں ہے۔ مٹی، پانی، ہوا ایک ہی، یعنی جو چیزیں وجود پذیر کرنے کا باعث بن رہی ہیں، مٹی، پانی، ہوا ایک ہی، لیکن اشیاء گونا گون قسم کی، رنگ مختلف قسم کے، مزے، خوشبو، قد و قامت الگ الگ۔ ایک ایک درخت، ایک ایک پودے دیکھیے، ذرا مشاہدہ کیجئے، پھلوں کے پودوں کو دیکھیے،
پھولوں کے پودوں کو دیکھیے، پھر یہ سب انسان کے لیے نعمت و برکت، غذا اور لذت ہے، یعنی نعمتیں ہی نعمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس خالق نے ہمارے جسم کے اندر گلوکوز اور فولاد کا تقاضا ودیت کیا، اسی نے انار اور انگور کے دانوں کے اندر رس بھرے، تقاضے ہمارے اندر پیدا کیے، ان کی تسکین کے سامان باہر رکھ دیے۔ جس نے ہماری زبان کے اندر مختلف ذائقے ودیت کیے، اسی نے ان اشیاء کے اندر مختلف مزے پیدا کیے۔ یعنی کہنے کو زبان ایک بالکل اور چیز، گوشت کا لوتھڑا، انسان ایک باشعور مخلوق، پودا باہر پیدا ہوتا ہے، وہ ذائقے جن کے لیے احساس میرے اندر رکھا گیا ہے، اس کی تسکین کا سامان باہر پیدا کر دیا۔ جس نے ہماری زبان کے اندر مختلف ذائقے ودیت کیے، اسی نے ان اشیاء کے اندر مختلف مزے پیدا کیے۔ جس نے ہماری نگاہوں کو حسن و جمال کا ذوق بخشا، اسی نے ہر چیز کو حسن و رانائی، دلکشی و دل ربائی کا پیکر بنا دی۔ یعنی یہ سارے مزے، یہ ساری لذتیں، یہ ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مشکل ہوتا، یہ ایک ڈھیر کی صورت میں بھی مل سکتے تھے، لیکن کیا کیا پیکنگ کی ہے، کیسے پتے اور پھول بنائے ہیں، کیسے خوشنما باغ اگائے ہیں، تو پھر ان کے اندر حسن، رانائی، دلکشی اور دل ربائی پیکر بنا دیے ان کے۔ قرآن نے یہاں اشیاء کے ظاہری تضاد و تخالف کے اندر، جو ظاہر میں آپ کو چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں، تضاد نظر آتا ہے، بالکل ہم آہنگی نہیں ہوتی، لیکن اسی وحدت مقصد کی طرف قرآن نے یہاں اشیاء کے ظاہری تضاد و اختلاف کے اندر اسی وحدت مقصد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ چیز اس کائنات کے خالق اور اس کے مصرف کی توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید نے بتایا کہ کسی کو دیکھو کہ اوپر چڑھ گیا، اور کسی کو دیکھو کہ بیل نیچے بچھ گئی، اور کسی کو دیکھو کہ اونچا درخت ہے کہ پھل اتارنا بھی مشکل، اور کسی کو دیکھو کہ کیسے رنگ برنگے پودے اور پھول کھل رہے ہیں، یہ سب کچھ کی طرف توجہ دلا کے بتانا کیا مقصود ہے کہ ان کے اندر ایک ہی خالق کا ارادہ کار فرما ہے، ایک ہی خالق کا ارادہ، کسی جگہ بھی کسی دوسرے کے لیے کوئی آثار نہیں پاتے ہو۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کو کھنگال کر دیکھ لو، ایک ایک پتھر کو الٹ کر دیکھ لو، سائنسی آلات کے ذریعے سے اندر اتر کر دیکھ لو، کہیں کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا ارادہ، کوئی دوسری مشیت کار فرما نہیں دیکھو گے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، ارشاد فرمایا ان کی پیداوار میں سے کھاؤ جب یہ پھلے، اور ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے جائیں، اور ارشاد ہوا ولا تسرفوا، اور بے جا نہ اڑاؤ، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اس طرح اڑا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جو گونا گونی کی طرف توجہ دلائی اور جس پہلو سے توجہ دلائی، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کا حق پہچانے۔ یعنی جب یہ سب توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ ایک ہی خالق کی یہ سب کار فرمائی ہے، تو کیوں بتایا؟ یہ بتانے کے لیے بتایا کہ بندہ اپنے پروردگار کا حق پہچانے اور اس کا شکر گزار ہو کر زندگی بسر کرے۔ استاد امام لکھتے ہیں جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ بڑا ہی جواد و کریم، فیاض و مہربان، سخی اور بندہ نواز ہے۔ کیا اس کائنات کا ذرہ ذرہ شہادت نہیں دیتا؟ بڑا ہی جواد و کریم، فیاض و مہربان، سخی اور بندہ نواز ہے۔ اس نے بندوں میں رزق کی احتیاج رکھی تو یہ نہیں کیا کہ جیسا تیسا پیٹ بھرنے کا سامان پیدا کر دیا ہو۔ یعنی کھانے کے لیے تو گھاس بھی چرنے کے بعد زندگی اسی طرح قائم رکھی جا سکتی تھی۔ ہم سے زیادہ بڑے جثے کی حامل ہیں بھینسیں اور گائے، انہی پر ان کا سارا خون، گوشت اور فربئی سب اسی پر مبنی ہے۔ اس نے بندوں میں رزق کی احتیاج رکھی تو یہ نہیں کیا کہ جیسا تیسا پیٹ بھرنے کا سامان پیدا کر دیا ہو، بلکہ الوان نعمت کے انبار لگا دیے۔ باغ اگائے تو گوناگوں قسم کے، کھجور اور غلے پیدا کیے تو بے شمار اقسام کے، زیتون، انار اور دوسرے پھل پھول عنایت کیے تو نت نئے انواع کے۔ آخر مجرد زندگی باقی رکھنے کے لیے تو یہ تنوعات، یہ بو کلمونیاں، شکلوں، رنگوں، ذائقوں اور مزوں کی یہ رنگ آرائیاں اور رانائیاں ناگزیر نہیں تھی۔ یعنی یہ اتنا تنوع پیدا کرنا
یہ تو زندگی کے لیے ضروری نہیں تھا. مجرد اگر زندگی کو باقی رکھنا تھا تو جانور موجود ہیں، ان کی زندگی کبھی ایک کسی چیز پر منحصر ہوتی ہے، اسی پر جی کے گزارا کر لیتے ہیں. پرندوں کو دیکھ لیجئے کیسے خوشنما ہوتے ہیں، بس چند بیج ڈال دیجئے انہی کے اوپر اپنی زندگی برقرار رکھیں گے. لیکن انسان کیا کچھ پیدا کیا ہے اس کے لیے. رنگوں، ذائقوں اور مزوں کی یہ رنگ آرائیاں اور آنائیاں ناگزیر نہیں تھیں، لیکن اس دنیا کے خالق نے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی ضرورت ہم سے وابستہ ہو، ہمارے لیے اتنا وسیع دسترخوان بچھایا کہ ہم اس کے لذائذ کے انواع و اقسام گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. کیسی کیسی لذتیں پیدا کی ہیں، کتنی ان کی انواع ہیں، کتنی ان کی اقسام ہیں. سوچنے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کا رب منعم و کریم اور فیاض و مہربان ہے، جس نے بلا کسی استحقاق کے، کوئی حق نہیں تھا انسان کا، اس کے لیے یہ سارے سامان فراہم مہیا فرمائے ہیں، اور پھر اس کا فطری اثر اس کے دل پر یہ طاری ہو. یعنی یہ سمجھے انسان اور اس کا فطری اثر اس کے دل پر یہ طاری ہو کہ وہ اس کا، یعنی اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بنے اور اس کا حق پہچانے. یہی شکر گزاری کا جذبہ اور حق شناسی کا احساس ہے جو تمام دین و شریعت کی بنیاد ہے. یعنی دین اور شریعت کیا ہے؟ یہ کہ میں جب یہ سب نعمتیں دیکھوں تو میرے اندر شکر گزاری، سپاس گزاری کا جذبہ پیدا ہو. یہ جذبہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ اپنا اظہار چاہتا ہے، اور اسی اظہار کو مراسم کی صورت دے دی جاتی ہے. سارے دین کی بنیاد اسی جذبہ شکر پر ہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر توجہ دلانے سے قرآن مجید کیا پہلو ہے جو ہمارے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ان کی پیداوار میں سے کھاؤ جب یہ پھلیں. اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں کلو من ثمرہ اذا اثمرا. یہاں بھی اور اس سے آگے یوم حصاد ہی میں ضمیر واحد آئی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ پیچھے بہت سے پھلوں کا ذکر ہے تو کلو من اسمارے ہی نہیں کہا بلکہ کلو من ثمرے، تو اس میں ضمیر واحد آئی ہے. لیکن اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے. عربی زبان میں اس طرح ضمیر یا فعل واحد آئے تو اس سے مقصود ایک ایک چیز کا حکم فردن فردن بیان کرنا ہوتا ہے. یعنی عربی زبان کے طالب علموں کو اسے سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات 10 چیزیں بیان کر کے ان کی طرف اشارے کے لیے یہاں جیسے من ثمرے ہی میں ضمیر واحد آ گئی ہے، واحد ضمیر آ جاتی ہے، حالانکہ چیزیں پیچھے زیادہ ہوتی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ من اسمارے ہا یا اس طرح کی کوئی تعبیر اختیار کی جاتی، لیکن یہ نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ گویا ایک ایک چیز نگاہ میں رہے. مقصود یہ ہے متکلم کا کہ ان چیزوں کو مجموعے میں بھی دیکھو اور الگ الگ بھی ایک ایک چیز پر نگاہ ڈال کے ان میں قدرت کی نشانیاں اور قدرت کی شانیں دیکھو. اور اس کے بعد ارشاد ہوا تھا اور ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے جائیں. یعنی فصل کے درو کا وقت آئے، کاٹنے کا وقت آئے تو اس میں اللہ کا جو حق زکوٰۃ کی صورت میں قائم کیا گیا ہے وہ ادا کرو. آیت سے واضح ہے کہ اس سے کوئی پیداوار بھی مستثنیٰ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جامع حکم یہاں بیان کر دیا ہے کہ میری یہ نعمتیں ہیں، جس دن یہ فصل پکے، جس دن یہ باغ پھلیں تو تمہیں اس موقع کے اوپر درو کے وقت، کاٹنے کے وقت اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اللہ یہ کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی حالات کی رعایت سے کسی چیز کو مستثنیٰ قرار دے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ چونکہ ریاست کو، حکومت کو، نظم اجتماعی کو ادا کرنی ہوتی ہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو ایگزمپٹ کر دیا جائے، یہ کر سکتی ہے حکومت. یا جن چیزوں پر زکوٰۃ وصول کرے ان کے لیے کوئی نصاب مقرر کر دے. نصاب بھی ظاہرہ مقرر ہوگا کہ اتنی پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی یہ مقرر کیا. لیکن اصلاً کوئی چیز مستثنیٰ نہیں ہے. یعنی نصاب ظاہرہ مستثنیٰ ہو جائے گا. کسی چیز میں کوئی آفت آ گئی، کوئی اس طرح کی خرابی پیدا ہو گئی، کسی چیز میں سے زکوٰۃ لینا مستبد ہو گیا تو اس میں بھی ایگزمپشن ہو جاتی ہے، باقی ہر چیز میں زکوٰۃ ہے. یہ در حقیقت اس نعمت الہی کا شکرانہ ہے
جو کسان کو اس کے پروردگار نے بخشی ہے، اس زمانے میں پیداوار کی جو دوسری صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، مثلاً صنعتی پیداوار، فیسیں، کرایہ اور معاوضہ خدمات وغیرہ، ان کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کی وہی شرح ان پر بھی عائد کرنی چاہیے جو زمین کی پیداوار کے لیے مقرر کی گئی۔ تو اس میں یہ جو جملہ آ گیا تھا کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد، اور پھر یہ کہا تھا کہ اسراف نہ کرو، اور یہ کہا تھا کہ بیجا نہ اڑاؤ، اللہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ ضروری ہوا کہ یہ بتایا جائے کہ اس حق سے کیا مراد ہے، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ اس سے متعلق بعض چیزوں کی میں نے یہاں اجمالی وضاحت کی ہے اور نوٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اس میں کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، یہ ہم آئندہ نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔